الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معزز سامعین اور معزز سامعات، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج ہمارا یہ اسپیشل پروگرام جو 30ویں روزے کو اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت یعنی 30واں روزہ پا کر ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہم رمضان کا پورا مہینہ ہم مکمل کر رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. تو اس نعمت کے اعتراف میں اور اپنے اعمال کے محاسبے کے لیے آج ہم اس محفل میں جمع ہیں. تو الحمدللہ تو اس محفل کا آغاز میں ہمارے مدرسے کے ایک چھوٹے طالب علم، مدرسے ختیجۃ الکبریٰ کے ایک چھوٹے طالب علم عبد الرحمن خالد عبد الغفور، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اس محفل کا آغاز اپنی تلاوت سے کریں. فلیتفضل عبد الرحمن. السلام علیکم. السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عبد الرحمن، بہترین آواز کے ساتھ، پوری تجوید کے ساتھ یہ بچہ ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے محفل کا آغاز کیا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس طالب علم کو جلد از جلد حافظ قرآن بنائے اور علم میں، عمل میں، عمر میں اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت عطا کرے. الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاة واتم التسلیم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اس قرات کے بعد عرفان عمری کو جو ہے ہم لوگ نظم کے لیے دعوت دیے. شاید وہ مشغول ہیں، اگر محفل میں ہیں تو تھوڑا مجھے آواز دیں پلیز. عرفان، محمد عرفان کوپل. چلیے شاید نہیں ہے تو ہم اس محفل کا آغاز کرتے ہیں. آج میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا عظیم اور مقدس مہینہ عطا کیا.
خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی قدر کیے اور عبادتیں کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے مستحق بنے۔ بہرحال آج ہم لوگ اپنے محاسبے کے لیے، اپنے اعمال کے محاسبے کے لیے جمع ہیں۔ جو مہینہ گزرا اس کو ہم نے کیسے گزارا، اب کل سے جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس کو کیسے گزارنا ہے، اس بابرکت مہینے کا اثر ہماری زندگی میں کیسے ہو، اس کے لیے آج اس محفل میں ہم لوگ جمع ہیں۔ آج کی اس محفل میں جو مقرر ہیں ان کا میں میری جانب سے، ابنائے قدیم شاخ قطر کی جانب سے استقبال کرتا ہوں، اور اس محفل میں تمام سامعین اور سامعات کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ اہلا و سہلا و مرحبا بکم جميعا۔ شیخ محترم ہمارے لیے معروف شخصیت ہیں، پھر بھی مختصر تعارف آپ لوگوں کے پیش خدمت ہے۔ آپ کا نام محمد عبدالحفیظ عمری مانوی ہے۔ آپ کی فراغت مادر علمی جامعہ دارالسلام عمر آباد سے 1980 پر 7 میں ہوئی۔ اس کے بعد آپ 92 میں دوحہ قطر تشریف لائے۔ الحمدللہ اب تک یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح شاخ قطر کے کئی سال آپ صدر بھی رہ چکے ہیں، اور اب بھی شاخ کو آپ کی رہنمائی حاصل ہے۔ اسی طرح آپ کی تحریر ہو یا تقریر، لوگ اس کو اپنی رہنمائی کے لیے سنتے ہیں۔ آپ کی تقریر میں، تحریر میں دل کو چھونے والے پیغامات ہوتے ہیں۔ تو آج آپ کی تقریر ہے، آپ کا عنوان ہے رمضان کا اختتام اور ہماری ذمہ داری۔ اس عنوان پر شیخ محترم ہمارے سامنے خطاب کریں گے۔ بغیر کسی تمہید کے میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس محفل میں آئیں اور اس عنوان پر خطاب کریں۔ فلیتفضل شیخنا شیخ محمد عبدالحفیظ عمری مانوی حفظک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ معزز علماء کرام، محترم بھائیوں اور قابل احترام خواتین، یہ ایک ایسی محفل ہے جس میں اکثریت اہل علم کی ہے۔ اس لیے میں شروع ہی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آج جن باتوں کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں، جن گزارشات کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں، وہ نہ تو تعلیم کے لیے ہے اور نہ ہی اضافہ علم کے لیے ہے، بلکہ تذکیر کے لیے ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ نصیحت کیجئے اس لیے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ جب نصیحت کی محفل ہو تو انسان کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر اس کا دل نرم ہوتا ہے، اثر قبول کرتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان اس کے اندر باقی ہے، اور اگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو پھر یہ خطرناک علامت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان اس کے دل سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ نصیحت ہے میرے اپنے لیے، اور نصیحت ہے میرے ساتھیوں کے لیے، اور نصیحت ہے تمام حاضرین کے لیے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم رمضان کی 30 تاریخ کو ایک ایسے موقع پر جمع ہیں جبکہ اس مبارک مہینے کے اختتام کے لیے تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ بہت جلد یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ ابھی چند ہفتے پہلے ہم اس کے آنے کی باتیں کر رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ یہ آیا اور لمحوں کی طرح گزر گیا۔ اب اس کے جانے اور ختم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ چیز اگر کسی بات پر دلالت کرتی ہے تو اس حقیقت پر دلالت کرتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے،
ہر وہ چیز جو یہاں آتی ہے اس کے جانے کا ایک دن مقرر ہے. فنا یہاں ہر ایک کا مقدر ہے. کسی کو دوام نہیں، کسی کو بقا نہیں. جو اس بات کو سمجھ لے اور اپنی گرہ میں باندھ لے وہی کامیاب ہے. انسان کی عمر کیا ہے؟ ایک برف کے مانند ہے جو مسلسل گھلتی رہتی ہے. بلکہ برف کو گھلنے سے روکا جا سکتا ہے لیکن عمر کو ختم ہونے سے نہیں روکا جا سکتا. آج جو لمحات ہمارے ہاتھ میں ہیں وہی ہمارا اصل سرمایہ ہے. جو اس کو ضائع کر دے یا نقصان دہ کاموں میں صرف کرے وہی کامیاب ہے، اور جو اس کو صحیح استعمال کرے وہی کامیاب ہے. جو اسے ضائع کر دے وہ ناکام ہے، جو صحیح استعمال کرے وہ کامیاب ہے. محترم سامعین، رمضان کے اختتام پر مناسب ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں کہ اس مہینے کے آغاز میں ہم کہاں تھے اور اس کے اختتام پر ہم کہاں ہیں. اس وقت ہماری کیا حالت تھی اور اب ہماری کیا حالت ہے. اب ہماری کیا حالت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کرتے ہوئے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا. ہم نے اس کی قدر کی یا اس کی قدر نہیں کی. رمضان صرف روزے کا مہینہ نہیں تھا، رمضان صرف روزے کا مہینہ نہیں تھا بلکہ نیکیوں کا ایک حسین گلدستہ تھا جس میں نماز، روزہ، قیام، تلاوت قرآن، ذکر، دعا، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی، اعتکاف اور شب قدر جیسے کئی پھول اس میں موجود تھے. ہم نے ان پھولوں سے اپنے دامن کو معطر کیا یا نہیں کیا؟ اگر کیا تو کس قدر کیا؟ ہمیں سوچنا چاہیے. جب ہم رمضان سے جدا ہو رہے ہیں تو کیا ہمارے اعمال میں پہاڑ جیسی نیکیاں جمع ہو چکی ہیں یا پھر تینٹا بھی اس میں شامل نہیں ہو چکا ہے؟ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے رمضان سے استفادہ کیا یا نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو کس قدر استفادہ کیا ہے. کیا ہم نے رمضان میں گناہوں سے مغفرت کا اہتمام کیا ہے؟ کیونکہ یہ مہینہ گزر جائے اور کسی کی مغفرت نہ ہو تو اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کیا ہے. ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ رمضان کی ہماری زندگی پر کیا اثرات واقع ہوئے ہیں. کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے؟ ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے ہماری کیا حالت ہے؟ پہلے کیا حالت تھی، اب کیا حالت ہے؟ سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ. واللہ اعلم بما یکتمون. اسلام میں داخل ہوئے اور کفر ہی کے ساتھ نکلے. اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتا ہے ان چیزوں کو جو وہ چھپاتے ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ منافقوں کی صفات ہیں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفر کو اپنے اندر چھپاتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ نکلتے ہیں. آپ کی صحبت سے، آپ کی مجلس میں حاضری سے، آپ کی باتوں سے، علم سے، واضح و نصیحت سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور جو رمضان میں گناہوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور گناہوں کے ساتھ نکلتے ہیں ان کے اندر بھی ایسی ہی صفت پائی جاتی ہے. جیسے رمضان میں داخل ہوئے اسی طرح وہ رمضان سے نکل گئے. نہ ان کے عقیدے پر اس کا کوئی فرق پڑا، نہ ان کے اعمال پر کوئی فرق پڑا، اور نہ ہی ان کے اخلاق پر کوئی فرق پڑا. یہ بڑے افسوس کا مقام ہے اور یہ بڑی مصیبت کی چیز ہے. ابھی رمضان کی جو چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، اگر کوئی شخص اب تک توبہ نہیں کر سکا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کا انتظام نہیں کر سکا ہے، اور رمضان کی ویسی قدر نہیں کر سکا ہے جیسی کہ کرنی چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم کوتا ہیں، ہم بہت کمزور ہیں. ہم اگر سوچتے ہیں تو واقعی اپنے آپ کو ایسے ہی پاتے ہیں کہ جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی ہم نے قدر نہیں کی. ہم نے رمضان میں بہت سی عبادتیں کی ہیں اور ان کا اہتمام بھی کیا ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ یقیناً بہت کوتاہ ہیں. لیکن کچھ لوگوں کی کوتاہی تو اس حد تک بڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے رمضان کو رمضان کے طور پر نہیں گزارا بلکہ عام مہینے کے طور پر گزارا. لیکن ان کے لیے ابھی چند گھڑیاں رہ گئی ہیں. وہ اگرچہ کہ رمضان کی قدر نہ کر سکے ہوں، رمضان میں عبادتوں کا اہتمام نہ کر سکے ہوں، لیکن یہ جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اس میں مغفرت کا اہتمام کر سکتے. یہ بھی ایک بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ رمضان کا خاتمہ مغفرت سے ہو. جیسا کہ احادیث میں اہل علم کی نیک لوگوں کی مجلس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایسی مجلس ہے جس میں شریک ہونے والا کوئی شخص محروم نہیں ہوتا. رمضان ایک ایسا مہینہ ہے اس کی آخری گھڑیوں میں بھی استغفار کرنے والا کوئی شخص ناکام نہیں ہوگا، نامراد نہیں لوٹے گا. محترم بھائیوں، رمضان گزر گیا. اب آئیے ہم جائزہ لیں کہ اب آگے ہماری کیا ذمہ داری ہے. یہ عظیم مہینہ تھا، بڑی عظمتوں کے ساتھ یہ مبارک مہینہ تھا، بڑی بدعتیں اپنے ساتھ لے کر آیا. اب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم اس مہینے سے جدا ہو رہے ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے، اب ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے. سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے اور سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ اعمال صالحہ کے مقصد سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے اور رکھنے کی کوشش کرنا. اعمال صالحہ کے مقصد سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے اور رکھنے کی کوشش کرنا. اور وہ کیا مقصد ہے؟ اور وہ ہے تقوی. تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنا. حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی عبادات ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، ان کی مشروعیت کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو. نماز کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فواحش اور منکرات سے روکتی ہے. زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے جن کے ذریعے آپ ان کو پاک کریں، ان کے نفوس کا تزکیہ کریں. روزے کے تعلق سے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. حج کے بارے میں فرمایا وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، تم زاد راہ ساتھ لے لو، توشہ ساتھ لے لو، اور بہترین توشہ یہ تقوی ہے. یہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں جو ارکان کہلاتے ہیں. جب ان کا یہ مقصد ہے تو جو دوسری عبادتیں ہیں جیسے قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، صدقہ و خیرات ہے، اعتکاف ہے، شب قدر کا اہتمام ہے، یہ تمام جو مشروع کیے گئے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ تقوی پیدا ہو. تقوی پیدا ہو جس کے ذریعے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے. ہمارے اندر ایک ایسا ملکہ پیدا ہو کہ رمضان کے دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے کھانے پانی جیسی حلال چیزوں سے دور رہے ہیں، تو رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کر سکے اور اپنے آپ کو دور رکھ سکے. کھانا پانی جب ہم چھوڑ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے تو چغلی، غیبت، حرام طریقے سے مال کھانا، دھوکہ دہی، سود، رشوت اور جتنی بھی برائیاں ہیں اپنے دامن کو اس سے بدرجہ اولا بچا سکتے ہیں. یہ تقوی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنا اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو دور کرنا. یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ روزوں کے اور جو دوسری عبادتیں رمضان میں ہم نے کی ہیں ان کا جو اصل مقصد ہے اس سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے. اور دوسری ذمہ داری ہے کہ عمل کے قبولیت کی فکر کرے، عمل کی قبولیت کی فکر کرے. بہت سے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں مشروع کیے تھے، ہم نے کیے ہیں، ہم میں سے اکثریت نے کیے ہیں. نمازیں پڑھیں، قیام کیا، زکوٰۃ ادا کیا، صدقہ کیا،
قرآن کو ختم کیا، کئی دفعہ ختم کیا، بعض حضرات نے دعائیں مانگی، ذکر کا اہتمام کیا، روزے داروں کو افطار کرایا، بعض لوگوں نے عمرے کی سعادت بھی حاصل کی اور بہت سی نیکیوں کا انہوں نے اہتمام کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نیکیاں ہم نے کی ہیں یا بعض لوگوں نے کی ہیں یا اکثر لوگوں نے کی ہیں، بڑی مشقت برداشت کی، رمضان کے مہینے میں دن بھر بھوکے پیاسے رہے، لیکن کبھی کھانے پینے کا اپنے دل و دماغ میں خیال تک نہیں لایا، راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خوف سے ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ بہت سے اپنی مصروفیات کو چھوڑا، اپنے جو مصروفیات ہیں، اپنے دوستوں کی محفلیں ہیں، ان کو نظر انداز کیا، قرآن کی تلاوت میں لگے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، دعائیں مانگی۔ یہ جو ساری محنت و مشقت کی ہے، اب اس کا کیا حاصل ہوگا؟ کیا یہ قبول بھی ہوگی یا قبول نہیں ہوگی؟ یہ وہ فکر ہے جو ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ سورۃ المومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ جو کہ دیتے ہیں جو کچھ کے دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی خصوصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں اور ان کے لیے بھلائی ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں آتا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس آیت میں جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ بدکاری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں، اس لیے ڈرتے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں اے صدیق کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اس کے بعد خوف زدہ رہتے ہیں اور لرزتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے یہ عمل رد نہ کر دیے جائیں، کہیں اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ نامقبول نہ ہو جائیں۔ یہ اہل ایمان کی صفت ہے کہ عمل کرنے کے بعد وہ بے خوف نہیں ہوتے بلکہ خوف الہی سے لرزتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ عبدالعزیز ابن ابی رواد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اسلاف کو اس حال میں پایا کہ وہ اعمال صالحہ کے لیے سخت محنت کرتے، اور جب کر لیتے تو انہیں اس بات کی فکر دامنگیر ہوتی تھی کہ ان کے عمل قبول ہوں گے یا رد کر دیے جائیں گے۔ ایک طرف رمضان سے پہلے وہ رمضان تک زندہ رہنے کی دعائیں کرتے، تو دوسری طرف رمضان کے بعد اس مہینے کی عبادتیں قبول کرنے کی دعائیں کرتے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کا اہتمام کرو۔ کیا تم نے اللہ عز و جل کا یہ فرمان نہیں سنا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جن کے دل میں خوف ہوتا ہے ان کے عمل قابل قبول قرار پاتے ہیں، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا تقوی نہیں ہوتا، ان کے عمل کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ عمل کا قبول ہونا یہ بہت بڑی بشارت ہے، یہ آدمی کے تقوی کی دلیل ہے، اور جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے، یہ آیت کا یہ وہ حصہ ہے جو سلف صالحین کو ہمیشہ بے چین رکھتا تھا، ہمیشہ وہ بے چین رہتے تھے۔ لہٰذا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری صرف 2 رکعتیں، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری صرف 2 رکعت نماز قبول ہو چکی ہے تو یہ میرے لیے کافی ہے۔ پھر وہ آیت پڑھتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین۔
ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری صرف ایک نماز قبول کر لی تو یہ میرے لیے دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور فضالہ ابن عبید رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا رائی کے دانے کے برابر عمل قبول ہو گیا، اگر میرے رائی کے دانے کے برابر عمل قبول ہو گیا، ذرہ برابر عمل قبول ہو گیا، تو میرے لیے یہ دنیا اور مافیہا سے بڑھ کر محبوب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ حقیقت یہ ہے کہ اعمال کی عدم قبولیت کا خوف اللہ عز و جل پر ایمان لانے بلکہ اس پر پختہ یقین رکھنے کی دلیل ہے، جو بذات خود ایک نیکی ہے۔ اعمال کی عدم قبولیت کا خوف یہ بذات خود ایک نیکی ہے جس پر انسان ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ انسان جس طرح اعضاء و جوارح سے عمل کرنے پر اجر پاتا ہے، اسی طرح دل کی عبادت مثلا خوف، امید اور توکل اللہ سے بھی اجر حاصل کرتا ہے، بلکہ یہ عمل کی اساس ہے۔ اور پھر عمل کی قبولیت کی فکر انسان کو حسن و خوبی کے ساتھ عمل کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ آدمی کے اندر جب عمل کی قبولیت کا احساس ہوتا ہے تو پھر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اچھی طرح عمل کرے تاکہ وہ قبول کرے، اور پھر یہ وہ چیز ہے جو انسان کو کبر و غرور سے محفوظ رکھتی اور اس کے اندر عاجزی انکساری پیدا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر گر گرا کر قبولیت کی دعائیں مانگنے پر ابھارتی ہے۔ گویا عمل کی قبولیت کی فکر کئی نیکیوں اور بھلائیوں کا ذریعہ اور سبب ہوتی ہے، اس کا ہمیں ہمیشہ اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ محترم حضرات، ہم میں سے کون ہیں جن کے عمل قبول ہوئے ہیں کہ ہم ان کو مبارکباد دیں، اور وہ کون ہیں جن کے عمل قبول نہیں ہیں اور وہ محروم ہو گئے؟ یہ ہم نہیں جانتے۔ عمل کی قبولیت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کس کے عمل قبول ہوئے کس کے عمل قبول نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود کچھ ظاہری علامتیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، دوسروں کا نہیں۔ دوسروں پر حکم لگانے کی بات نہیں ہے، اپنے نفس کا جائزہ لے سکتے ہیں اس ظاہری علامت کے ذریعے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ اہل علم نے قرآن و حدیث کے مختلف دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح کی ہے کہ عمل کی قبولیت کا معیار یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی انسان کی نیکیوں کو قائم رکھا جائے۔ نیکیوں کے بعد نیکی کرنا، بھلائی کے بعد بھلائی کرنا، یہ عمل کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اگر رمضان کے بعد ہماری حالت ویسی ہی رہے جیسے رمضان میں تھی، یعنی نیکیوں کے اہتمام کی حالت برقرار رہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمارے عمل کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ جس نے ایسے اور ایسے عمل کیے تو ہم اس کو نیکیوں پر چلنا آسان کر دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو ایسا نہیں کرتے یا پھر ایسی ان کے اندر بری صفات ہوتی ہے تو ان کو برائیوں پر چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق له، تم عمل کرو کیونکہ ہر ایک کو عمل کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا جاتا ہے۔ لہذا انسان جس عمل کی طرف آگے بڑھتا ہے، جس عمل کی طرف آگے بڑھتا ہے، گویا اس کے لیے وہ عمل آسان کیا جا رہا ہے جس پر اس کا خاتمہ ہونا ہے۔ لہذا عمل کی قبولیت کی ایک ظاہری علامت یہ ہے کہ انسان عمل کے بعد پھر عمل کرے، نیکی کے بعد پھر نیکی کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان میں نیکیوں کی جو کیفیت تھی، رمضان کے بعد اسے باقی رکھنا بہت مشکل ہے۔ جس قدر، جس کثرت کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ عمل صالح کا اہتمام رمضان میں کیا گیا، رمضان کے بعد بھی باقی رہے، یقیناً انسان کے لیے یہ مشکل ہے۔ لیکن یہ تو انسان کے لیے ممکن ہے کہ اس کے کچھ حصے کا تو اہتمام کرے۔ یہ تو اس کے لیے ممکن ہے کہ بہت سے گناہوں سے وہ اپنے دامن کو پاک رکھ سکے۔ یہ تو اس کے لیے ممکن ہے کہ اگر پورے مہینے وہ روزہ نہیں رکھ سکے تو کم سے کم شوال کے روزوں کا اہتمام کر لے۔
پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کرے یا مہینے میں 3 دن کے روزے رکھ لے، مہینے کے کسی بھی وقت پر، وہ قیام اللیل میں ہر روز اہتمام نہیں کر سکتا تو یہ تو اس کے لیے ممکن ہے کہ عشاء کے بعد قیام کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ دعائیں کا اہتمام تو وہ ہمیشہ کر سکتا ہے، قرآن مجید کو وہ کئی بار ختم نہیں کر سکتا تو مہینے میں 1 مرتبہ تو وہ ختم کر سکتا ہے۔ یہ عمل کی قبولیت کی علامت ہوگی۔ تیسری ذمہ داری ہے استقامت، ایمان کی مضبوطی اور اعمال صالحہ پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ عمل کے اختتام کا کوئی وقت محدود نہیں ہے، عمل کے اختتام کا کوئی وقت ہے تو وہ موت ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مرتا ہے تب اس کا عمل منقطع ہوتا ہے، جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کا عمل قائم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان فرمائی اور ان صفات کو کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا اور کسی زمانے کے ساتھ محصور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ کس وقت کس زمانے میں اس کی تحدید نہیں کی گئی، ہمیشہ خشوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، رمضان میں نہیں، صرف رمضان میں نہیں بلکہ ہمیشہ۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں صرف رمضان میں نہیں بلکہ عام، جب بھی ان کے مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہاں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ رمضان میں زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں لیکن ان کے مالوں پر رمضان سے بہت پہلے زکوٰۃ فرض ہوئی ہوتی ہے، سال گزر چکا ہوتا ہے، تمام شروط پوری ہو جاتی ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ مقید نہیں کیا، جب زکوٰۃ فرض ہو جائے تب اسے ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمام صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ان کو کسی زمانے کے ساتھ مقید نہیں کیا۔ عباد الرحمن کی صفات بیان کی، یمشون علی الارض ہونا، زمین پر وہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، تو کیا صرف رمضان میں نہیں بلکہ ہمیشہ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہیں، ان سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر۔ تو کیا یہ صرف رمضان میں ہے؟ کسی زمانے کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، کیا یہ رمضان کے مہینے میں ہے؟ بلکہ یہ ہمیشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر قائم رہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان اللہ لم یجعل لعمل المؤمن اجلا دون الموت، اللہ تعالیٰ نے مومن کی عمل کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا سوائے موت کے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بندہ راحت کا مزہ کب لے سکتا ہے، بندہ راحت کی سانس کب لے سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب وہ اپنا پہلا قدم جنت میں رکھے گا، اس سے پہلے کوئی راحت نہیں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو سخت محنت و مشقت کرتا ہے اپنے رب کے لیے یہاں تک کہ اسے ملے گا۔ اس میں وہ محنت بھی شامل ہے جو برے لوگ برائیوں میں کرتے ہیں اور وہ محنت بھی شامل ہے جو نیک لوگ نیکیوں میں کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات طے ہوتی۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عمل پر ثابت قدم رہنا یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے استعمال کرتا ہے اس کی موت سے پہلے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استعمال کرنے کی کیا
کیا مطلب ہے، کیا کیفیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسے عمل صالح کی توفیق دیتا ہے، پھر اس کی روح کو قبض کرتا ہے۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام ہر حالت میں کرتے ہیں، ہر مہینے میں کرتے ہیں، کیونکہ وہ ربانی ہوتے ہیں، وہ ربانی نہیں ہوتے۔ یہاں ہمیں یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کے مہینے میں صرف رمضان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کے لیے وہ چھوڑ دیتا ہے ان حرام کردہ چیزوں کو، لیکن وہ مطلق توبہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا، نہ تو وہ مطلق گناہ پر اصرار کرنے والوں میں ہوتا ہے، نہ تو وہ مطلق توبہ کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ مطلق توبہ یہ ہوتی ہے کہ انسان رمضان کی قید کے بغیر اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ سورہ ہود کی ایک آیت ہے جس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ شیبت ہود، کہ آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس میں جو حالات بیان کیے گئے، اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اس پر آپ پر اس کا اس قدر اثر ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے وقت سے پہلے آپ پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ آیت ہے جو سورہ ہود میں موجود ہے، وہ ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ بس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ رمضان کے اختتام کے موقع پر ہماری جو چوتھی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہے کثرت سے استغفار کرنا۔ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ استغفار کا مطلب ہے مغفرت کی دعا مانگنا، گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگنا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو معاف کر دیتا ہے سوائے اس کے جو کہ انکار کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ بلکہ نہیں، یہ حدیث کے طور پر نہیں بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو معاف کر دیتا ہے سوائے اس کے جو کہ انکار کرے۔ لوگوں نے پوچھا کہ انکار کرنے والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے سے باز رہتا ہے، جو استغفار نہیں کرتا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثروا من الاستغفار فإنکم لا تدرون متى تنزل الرحمہ، تم کثرت سے استغفار کرو اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کب نازل ہوتی ہے۔ اگر انسان کثرت سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نازل ہونے والے وقت کو وہ پالے گا۔ اور سلف صالحین میں سے کوئی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بیٹے، تم اپنی زبان کو استغفار کے عادی بنا دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ ایسے اوقات ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید اور استغفار دونوں کو ایک آیت میں جمع کیا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہ سے استغفار کرو۔ لہذا انسان کو اپنے اعمال کا خاتمہ استغفار سے کرنا چاہیے۔ کئی اعمال ایسے ہیں، کئی اعمال صالحہ ایسے ہیں جن کے آخر میں استغفار کی دعوت دی گئی ہے۔ نماز کا اختتام استغفار سے کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حج کا اختتام استغفار اور ذکر سے ہوتا ہے۔ لیل کا اختتام استغفار سے کرنے کے بارے میں کہا گیا۔ مجالس کا اختتام استغفار سے کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس طرح رمضان کا اختتام بھی استغفار سے ہونا چاہیے۔ عمل کے آخر میں ہمیں اپنے اعمال کی کوتاہی کا احساس ہونا چاہیے۔ عمل کے آخر میں ہمیں اپنے اعمال میں جو نقص تھا اس کا شعور پیدا ہونا چاہیے۔
اور استغفار کرنا چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف شہروں کے ذمہ داروں کو لکھا کہ تم اپنے اعمال کا، رمضان کا اختتام تم استغفار سے اور صدقہ فطر کے ساتھ کرو، اس لیے کہ صدقہ فطر روزے دار کے روزے میں جو کوتاہیاں، جو لغزشیں ہو گئی تھی، اس کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اور استغفار جو گناہ یا غلطیاں ہو گئی تھیں ان سے انسان کو مغفرت طلب کرنے کا ذریعہ ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ صدقہ فطر ایسا ہے جیسے کہ نماز میں سجدہ سہو ہوا کرتی، جیسے سجدہ سہو ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مختلف والیوں کو جو خط لکھتے تو اس میں کہتے رمضان کے آخر میں تم ایسے کرو جیسا کہ تمہارے والد آدم علیہ السلام نے کہا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انہوں نے اور بھی بہت سی دعائیں ذکر کی اور ان کا اہتمام کرنے کی تعلیم۔ ہمارے روزے استغفار کے محتاج ہیں، ہماری نمازیں استغفار کی محتاج ہیں، ہمارے قیام استغفار کے محتاج ہیں، ہمارے صدقہ اور خیرات استغفار کے محتاج ہیں، ہمارے تمام اعمال صالحہ ہم غور کریں گے تو استغفار کے محتاج ہیں۔ اس میں کئی ایسی کمیاں ہوتی ہیں، ایسی کئی کمیاں باقی ہوتی ہیں جو یقیناً استغفار کے ذریعے پوری ہو سکتی ہیں، کسی اور چیز کے ذریعے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور استغفار۔ رمضان کے اختتام پر ہماری پانچویں ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اللہ کا شکر کرو۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں تھے کہ ہمیں یہ موقع دیا جاتا، ہمارا کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر یہ احسان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا اور اس کی توفیق سے ہم نے عبادتیں کی، اس کی توفیق سے ہم نے عبادتیں کی۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ رمضان جیسے داخل ہوتا ہے، رمضان داخل ہوتا ہے تو جیسے وہ رمضان سے پہلے تھے اسی حالت پہ ہوتے ہیں اور اسی حالت کے ساتھ وہ رمضان سے نکل جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم میں سے کسی کو رمضان میں عبادتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دی ہے تو یہ اس کا فضل ہے، اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ انسان کو اپنے اعمال پر کبھی بھی کبر کا، عجب کا اور بڑائی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ انسان بڑا کمزور ہے، انسان بڑا کمزور ہے، شیطان کی چالوں کے مقابلے میں وہ پہاڑ جیسی نیکیاں بعض اوقات لمحوں میں ضائع کر دیتا ہے۔ اس وقت جب وہ شیطان کے وسوسوں میں آ کر عجب کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی نیکیوں پر اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھنے لگتا ہے، دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اس جیسے نیک نہیں ہیں تو ان کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے۔ انسان کو شیطان کے اس بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اس کی نیکیاں باقی رہیں گی، اور اللہ کا شکر نہیں کرے گا تو یہ اس کی ایک ایسی بھول ہوگی جس میں ڈر ہے کہ کہیں اس کی عبادتیں ضائع نہ ہو جائیں۔ انسان کے حالت یہ ہے کہ انسان اگر اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزار دے، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دے تب بھی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کسی معمولی نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کے ذوق کی حالت ہے، یہ انسان کی کوتاہی کا معاملہ ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔
انسان زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تب بھی وہ اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی نہیں، الا یہ کہ میرا رب اپنی رحمت سے مجھے ڈھانک لے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے، لہذا اسے کبھی بھی اپنی نیکیوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے اندر جتنی عمل کرتا ہے اتنی عاجزی اختیار کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کر لے۔ اعمال صالحہ یہ سبب ضرور ہے، اس لیے ہمیں سبب اختیار کرنا چاہیے۔ یہ سبب ہے لیکن بنیاد نہیں ہے، بنیاد رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ چند باتیں ہیں، یہ چند ذمہ داریاں ہیں۔ اس میں کچھ ذمہ داریاں ہیں جو واجب بھی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو کہ مستحب ہیں۔ ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ان کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ اب جب ختم ہو رہا ہے تو اس موقع پر ہم تمام وہ لوگ بھی جنہوں نے اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا اور وہ لوگ بھی جنہوں نے اس کا کم اہتمام کیا، تمام اسی حالت میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ گزارش کر سکے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگ سکے، جیسا کہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، کہ ہم حقیر پونجی لائے ہوئے ہیں، حقیر پونجی لائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اسی اعلان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اسی فرمان کی امید کرتے ہیں، اسی فرمان کی توقع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم نے جو اعمال کیے ہیں، یقیناً اپنی کمزوری کا ہم احساس کرتے ہیں، یقیناً ہم اپنی کمزوری کا احساس کرتے ہیں۔ ہم نے جتنا بھی کیا ہے اس میں ہو سکتا ہے اخلاص کی کمی ہو، ہم نے جو کیا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقرر کیا اس سے بہت کم ہے، کیونکہ معاملہ تو یہی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جب یہ معاملہ ہے تو ہم کچھ بھی کریں وہ یقیناً بہت کم ہے، لیکن ہماری ان کمیوں کے باوجود بھی، ان کوتاہیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اسی رحمت سے اللہ تبارک تعالیٰ کی اسی رحمت کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، ہماری گردنوں کو، ہمارے آبا و اجداد کی گردنوں کو، ہمارے رشتے داروں کی گردنوں کو، مسلمانوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے رمضان میں ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا کی تھی، رمضان کے بعد بھی نیکیوں سے ہمارا رشتہ استوار رکھے، رمضان کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں گناہوں سے دور رکھے جیسے رمضان میں ہم گناہوں سے دور تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہم بہت پریشان ہیں، آج ہم بہت پریشان ہیں۔ دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ ہیں جو بہت فکر مند ہیں۔ یقیناً ان حالات کا مقابلہ کرنے کی سب سے بڑی جو تدبیر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا تو یہ ہماری تربیت کے لیے تھا، اس تربیت کے بعد ہمیں چاہیے کہ اسے استعمال کریں۔ ایک فوجی کو اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے طرح طرح سے تربیت دی جائے، طرح طرح سے ترکیبیں بتائی جائیں، اس کے بعد وہ دشمن کے ایک ہی حملے میں ڈھیر ہو جائے تو اس سے زیادہ ناکام کوئی نہیں ہو سکتا۔ رمضان میں مختلف نیکیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تربیت کی ہے، رمضان کے بعد شیطان کے معمولی حملوں سے ہم متاثر ہو جائیں تو اس سے بڑی ناکامی نہیں ہو سکتی۔ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت سی تدابیر ہیں، قانونی بہت سے گنجائشیں ہیں، انہیں اختیار کرنا چاہیے، مادی تدابیر ہیں۔ ان تدابیر کا آغاز جو ہوتا ہے، نقطۂ آغاز جو ہوتا ہے وہ ہماری اپنی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے، ہمیں استقامت عطا کرے، نیکیوں پر ثابت قدمی عطا کرے اور ہمارے گناہوں کو بخشے، ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔
رب العالمین یہ پورے مہینے کو ان کی میزان حسنات میں شمار فرمائے اور ہم کو بھی ان میں شامل فرمائے جن کی نیکیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں. آمین. جزاکم اللہ خیرا والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ احسن الجزاء. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. شیخ محترم کا جو ایک درد مندانہ خطاب تھا، واقعی میں ہر آدمی کو اپنے کیے ہوئے اعمال کے نتائج پر غور کرنا ہے. بہت سی ذمہ داریاں آپ نے بتائیں. سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے یہ خوشخبری دی کہ ابھی تک جو لوگ اس رمضان کے مہینے سے غافل ہیں ان کے لیے چند منٹ ہی صحیح باقی ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جنت اور اس کے مغفرت کے مستحق بن جائیں. اس کے بعد آپ نے ترتیب وار ایک ایک چیز آپ نے بتائی کہ رمضان میں جو ہم کیے ان چیزوں کو بقیہ زندگی میں بھی ہمیں کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے بتایا کہ اعمال صالحہ کے مقصد سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا. اعمال صالحہ کے مقاصد آپ نے بتائی کہ اس کا مقصد صرف تقویٰ ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام چیزوں کو آپ نے دلیل کے طور پر پورے دلیل کے ساتھ آپ نے قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے آپ نے بتایا کہ ہر اتنے بڑے اعمال کا مقصد اگر تقویٰ ہے تو اعمال صالحہ کے تمام اعمال کا مقصد بھی واقعی میں تقویٰ ہی ہوگا. اعمال صالحہ کے بعد قبولیت کے لیے دعا کرنا، یعنی اعمال کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر انتظار نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، بلکہ اس عمل کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرنا. عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کے لیے دعا کرنا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ نے ذکر کیا. جو اعمال ہم کیے ہیں ان کے کچھ نہ کچھ عمل تو ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ. تو تیسری چیز آپ نے بتائی کہ استقامت، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ انسان کو اس کی موت تک اعمال صالحہ پر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے. اس میں ایک بات آپ نے فرمائی جو نقطے کی بات ہے جو ہر آدمی سے غافل ہے. زکوٰۃ جب اس کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، زکوٰۃ کا مال، چاہے رمضان آئے یا رمضان ہو کہ نہ ہو، اگر اس کی زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس سے زکوٰۃ نکالنا بے حد ضروری ہے. رمضان کا انتظار نہ کریں. ہر عمل صالح کو ہر وقت کرنے کی کوشش کریں. عمل پر ثابت قدم رہنا، یہ ایک نقطے کی بات آپ نے بتائی کہ عمل پر ثابت قدم رہنا حسن خاتمہ کی علامت ہے. اللہ ہم تمام کو عمل پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے. اس کے بعد آپ نے بتایا کہ کثرت سے استغفار کرنا، کیونکہ ہر عمل کا تعلق استغفار سے ہے. کیونکہ ہم کوئی بھی عمل کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے قبول کر لیا. اس میں جو کمیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ استغفار کریں. اعمال کا خاتمہ استغفار سے کرنا ہے. اور آپ نے بہت پتے کی بات فرمائی کہ ہماری ساری ہی عبادتیں استغفار کے محتاج ہیں. اس کے بعد آپ نے آخری چیز بتائی کہ شکر بجا لانا. اللہ کی دی ہوئی نعمت جو رمضان کا مقدس مہینہ ہمیں عطا کیا، اس کی آمد پر، اس کی دی ہوئی نعمت پر شکر بجا لانا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ورنہ کئی لوگ رمضان کے چاند دیکھنے کے بعد چلے گئے ہوں گے، رمضان کی سعادتیں انہیں نصیب نہیں ہوئی. بہرحال شیطان کی وسوسوں میں آ کر انسان پہاڑ جیسے اعمال بھی برباد کر لیتا ہے. عمل کی بنیاد پر ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے لیے میسر نہ ہو. آپ نے بتایا کہ اس میں کچھ ذمہ داریاں واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں. ان تمام کو ہم اپنی پوری زندگی میں عملی جامہ پہنانا چاہیے. برحال شیخ محترم کا ایک درد مندانہ پیغام ہر ایک کے لیے دعوت دیتا ہے کہ ہم ان اعمال پر غور کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. انشاءاللہ اس ریکارڈنگ کی جو لنک ہے گروپ میں شیئر کی جائے گی.
آپ استفادے کے لیے دوسرے گروپوں میں بھی جو ہے اس کو سینڈ کریں تاکہ ہر ایک ان اعمال کی ان ذمہ داریوں کو پہچانتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی ہر ایک کوشش کریں انشاءاللہ۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میں سب سے پہلے اللہ کا مشکور ہوں کہ اس نے ہمیں دین کی خدمات کچھ نہ کچھ ٹوٹے پھوٹے خدمات کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اس کے بعد رمضان شروع سے آج تک جو علماء قطر سے، انڈیا سے، امارات سے، سعودیہ سے ہماری درخواست پر ہماری اس محفل میں آئے اور قرآن کے مضامین ہم تک پہنچائے، ان کا میں تہ دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ بجا لاتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام سے ایسے ہی خدمات لے اور آپ کی خدمات کو قبول کرے۔ اور آج کی جو مقرر معزز مہمان ہمارے بڑے بھائی شیخ محمد عبد الحفیظ صاحب، ان کا بھی میں خصوصیت کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، مصروفیت کے باوجود آپ جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں اور ہمارے لیے بہترین پیغامات لے کر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، صحت میں، عمر میں خیر و برکت عطا کرے اور ہر شر سے آپ کی حفاظت کرے۔ اس رمضان کے بعد جو بھی ہمارا تعاون کیے ہیں اس رمضان کے پروگرام میں، تمام کا میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالی ہماری ان خدمات کو، اس کار خیر کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرے۔ اسی طرح خلوص اور للہیت کے ساتھ ایسے اعمال کرتے رہنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے۔ ابھی کچھ وقت باقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہو تو اس غنیمت کو جانتے ہوئے اللہ سے مانگ لو۔ آئندہ رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے، ہمارے اعمال کو اور ہماری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، اور ان اعمال کو اپنی پوری زندگی میں نافذ کرتے رہنے کی اللہ مجھے اور آپ تمام کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔